بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورت کب اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتی ہے۔ وہ ایسے کون سے کام ہیں جن کو ان خاص اوقات میں کرنا اللہ پاک بہت پسند فرماتا ہے، اور جب عورت وہ کام کرتی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے بے حد بہت قریب ہو جاتی ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تو پھر اس کی دعائیں بھی بہت ہی قبول ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی عورت ان اسباب و وسائل کو اختیار کرتی ہے جو کہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، تو اس کی ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ ان خاص اوقات میں اللہ تعالیٰ کو اپنی بندی پر رحم آتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک اس کی سب مشکلات کو آسان کر دیتا ہے اور اس کی مانگی گئی کسی بھی دعا کو رد نہیں کرتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 3 وقت بتائیں گے۔ ان تینوں وقتوں میں آپ کو کوئی خاص کام کرنا ہے اور اس وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا تم سجدے میں خوب دعا کیا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اپنے جسم کے سب سے افضل حصے کو اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے۔ نہ صرف جھکا دیتا ہے بلکہ زمین سے لگا دیتا ہے۔ اس زمین پر جس لوگ اپنے قدموں سے رونتے رہتے ہیں، یہ عاجزی کی تنہا ہے۔ اپنے جسم کے سب سے بلند حصے کو اپنے جسم کے سب سے ذیلی حصے کے مقابل لے آتا ہے۔ انسان کا چہرہ اس کے جسم کا سب سے بلند حصہ ہے۔ اس کے دونوں قدم اس کے جسم کے سب سے نچلے حصے ہیں، تو اس کائنات کے خالق و مالک کے سامنے خشوع خضوع اور اپنی عاجزی و انکساری کی تسلیم کرتے ہوئے، اپنی بے بسی، لاچاری اور کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے، اس عظیم بزرگ و برتر کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس امر کی تردید کرتا ہے کہ میں بہت بے بس ہوں اور تو بہت طاقتور ہے۔ میں تیرے سامنے سجدہ ریز ہوں، تو میری دعاؤں کو قبول کر، میری بے بسی لاچاری پر رحم کر دیکھتے ہوئے میرے لیے آسانیاں پیدا کر۔ جب انسان ایسی حالت میں ہوتا ہے اور اللہ پاک کے سامنے اپنی بے بسی لاچاری کا اظہار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں کثرت دعا کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اس حالت میں بندے کی ظاہری آیت اور اس کی دعا دونوں اللہ رب العزت کے لیے عاجزی اور انکساری کا مظہر ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے بندہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ پاک اپنی ذات و صفات میں یکتر بہتر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے مقابلے میں انتہائی نیچا اور کم تر ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات عالیہ میں ایک بہت نمایاں صفت اللہ کی شان رحمت ہے۔ اسماء الحسنی الرحمن الرحیم دونوں اس صفت کے مظہر ہیں، اور ان میں اللہ کی رحمت کی کثرت کی طرف واضح اشارہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں مواقع پر اللہ پاک نے اپنی اس صفت کا اظہار کیا ہے۔ تمام قرآنی صورتوں کے آغاز میں جو آیت تلاوت کی جاتی ہے، اپنے ہر کام کا آغاز ہم اس آیت کو پڑھ کر کرتے ہیں۔ اس میں یہی تو کہا جاتا ہے، اللہ پاک بہت رحمان الرحیم ہے۔ اللہ پاک کی یہ صفت اتنا ویلیڈیٹ کرتی ہے کہ اللہ پاک نے ایک پوری سورت ہی اپنے اس صفت کو تشریح کے لیے نازل فرما دی۔ سورۃ رحمان کو قرآن پاک کی زینت کہا گیا ہے۔ اللہ پاک نے جو خوبصورت انداز میں جو قرآنی شاعری کی ہے، جو خوبصورت انداز میں قافیہ سے قافیہ ملا ہے، اس کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ اس پوری صورت میں شروع سے لے کر آخر تک اللہ پاک کی صفات و تبارک کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مقامات پر گناہوں اور جہنم کے ذکر کے بعد اللہ پاک نے اپنے غفور و رحیم ہونے کی صراحت فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بہت ناسمجھ ہے، گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک کی عدالت میں بہت سی گناہ لے کر جائیں گا
اللہ پاک کی رحمت اس لیے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے اعمال کے سبب جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ پاک کی رحمت ہی ہوگی جو اس کی جنت میں داخلے کا سبب بنے گی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ لازم کر لیا۔ سورۃ انعام 54 اللہ پاک اپنے غمگین اور مایوس بندوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقین جانو اللہ پاک سارے گناہوں کو معافی کر دیتا ہے، یقین وہ بہت بخشنے والا رحمان ہے، بس تم اپنے رب سے لو سورۃ الزمر روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک دو بندوں کو بلائے گا اور ان سے فرمائے گا کہ تم نے دنیا میں بے شمار گناہ کیے ہیں، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، جاؤ جہنم میں جاؤ۔ اس کا حکم کو سن کر ان میں سے ایک بہت تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف چلے جائیں گے، جبکہ دوسرا دیر چلے گا اور بار بار مڑ کر اللہ کو دیکھتا رہے گا۔ اللہ پاک ان دونوں کو آپس میں بلائے گا، پہلے شخص سے سوال کرے گا، میں نے تمہیں جہنم میں جانے کے لیے کہا اور تم تیزی سے چلے گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ بولے گا، اے میرے رب، میں نے دنیا میں تیری اطاعت نہیں کی، اب آپ کی طرف سے مجھ پر آخری حکم ملا تو میں نے سوچا کہ کسی ایک حکم پر تو عمل کر لوں، اس لیے میں تیزی سے چلا گیا۔ اللہ پاک دوسرے سے فرماتا ہے، تم بار بار مڑ کر پیچھے کیوں دیکھ رہے تھے؟ وہ عرض کرے گا، اے اللہ، تیری رحمت کی امید ہے، بے بس ہوں۔ سن کر اللہ پاک دونوں سے راضی ہو جائے گا اور دونوں کو جنت میں داخل کرنے کا حکم صادر فرما دے گا۔ التذکرہ قربتی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے نزدیک ہونا بہت پسند ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ نیک اعمال کے لیے اللہ پاک کو راضی کر لیا جائے۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ اپنے ماتھے کو اس کے حضور میں جھکا دیا جائے، زمین سے لگا دیا جائے، اپنی بے بسی و لاچاری کا کھل کر اظہار کیا جائے اور گڑ گڑا کر سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، کیونکہ اس حالت میں اللہ پاک رحم فرماتا ہے اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس کے لاڈ اٹھاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک عورت کن 3 اوقات میں اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس نیک عورت پر تہمت لگانا کیسا۔ ایک دفعہ مجلس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ ایسا کون سا انسان ہے جس کی ساری زندگی عبادت ضائع ہو گئی اور جو بغیر حساب و کتاب کے قبر سے سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ اس سوال کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے تو اللہ پاک اس کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے اور اللہ کے فرشتے اس پر مسلسل لعنت بھیجتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے، آخرت میں اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، یا علی، کسی عورت پر تہمت لگانے کا اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا، کسی عورت کی سب سے بڑی متاع اس کی عزت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت زیادہ قیمتی اور تقدس والا بنایا ہے، اور جو شخص بھی اس تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور لے گا، اس کے سارے اعمال ضائع کر دے گا اور جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ اس لیے کبھی بھی کسی عورت سے ایسی بات مسنوب نہ کرنا جو اس نے نہ کی ہو۔ اب بات کرتے ہیں ان 3 اوقات کی جن میں عورت اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتی ہے۔ مولا علی سے سوال کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ فرمایا کہ اللہ پاک کے سب سے زیادہ نزدیک وہ عورت ہے جو اللہ پاک کے ڈر سے نامحرم سے پردہ کرتی ہے۔ اے شخص، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ پاک نے عورت کو رحمت کا مجسمہ بنایا ہے تاکہ وہ گھر کو اللہ کی رحمت سے بھر دے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کریم نے ہر عورت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو اس کے دل کی فریاد کو سنتا اور فوراً اللہ کے حضور پیش کرتا ہے۔ لیکن افسوس کہ جب ایک عورت بے پردگی کی ساتھ زندگی بسر کرتی ہے تو وہ فرشتہ اللہ کی رحمت میں اس سے دور ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت دکھ اور تکلیف کا شکار ہو جاتی ہے،
یاد رکھنا کہ کبھی بھی کسی بے پردہ عورت کا دل نہ دکھانا، کیونکہ نیک عورت کی دعا آسمانوں کو چیر دیتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، اللہ پاک فوراً قبول فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، مولا علی سے فرمان ہے کہ یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو عورت پردہ کرتی ہے اس پر اللہ پاک کی خاص رحمت نظر پر وقت رہتی ہے، اور ایسی عورت اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے۔ ایک عورت اللہ پاک کے قریب ہونے کا دوسرا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ اپنے گھر میں نماز ادا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ ام حبیب رضی اللہ عنہ نے نبی پاک کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ سوچیں، اس نے بڑی تمنا اور خواہش کی انسان کی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہو جائے تو میرے خیال میں اس سے بڑی خواہش کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا۔ مگر پیارے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہو، لیکن اگر تم گھر میں نماز پڑھو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ جو عورت چھپ کر نماز پڑھے گی وہ اس لیے زیادہ بہتر ہے۔ ام حبیب یہ سن کر واپس چلی گئی، اپنے گھر میں نماز کے لیے ایک ایسی جگہ مخصوص کی جو کہ بالکل کونے میں تھی اور جہاں پر ناکافی روشنی تھی تاکہ کسی کی بھولے سے بھی نظر نہ پڑے۔ آقا کریم کی یہ سبیہ میں مرتے وقت دم تک وہاں ہی نماز ادا کرتی رہی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا ہے کہ جب کوئی عورت اپنے گھر میں کمرے کے اندر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے تو ایسے وقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتی ہے، اللہ پاک کی لاڈلی بن جاتی ہے، اور اس لاڈ میں اللہ پاک سے جو بھی مانگنے کی اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے تو ایک سوال کیا کہ اے اللہ، آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر دیکھنا چاہتے ہو مجھ سب سے زیادہ عزیز کون ہے تو کنعان جاؤ، وہاں ایک عورت رہتی ہے جو کہ مجھ سے سب سے زیادہ عزیز ہے، اس کا نام دیال ہے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے کنعان جانے کے لیے رات سفر باندھا۔ دل میں شدید تمنا تھی کہ اللہ کی اس بندی کی زیارت کروں کیونکہ اللہ پاک اس سے سب سے زیادہ عزیز ہے، دیکھوں تو صحیح کہ یہ کیا وجہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہے۔ کافی دنوں کے سفر کے بعد بالآخر موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے گاؤں میں پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے جس کے اندر وہ عورت رہتی ہے جو کہ آنکھوں سے اندھی ہے، اور نہ ہی اس کے ہاتھ ہیں اور نہ ہی پاؤں ہیں، نہ ہی کان ہیں کہ کوئی بات سن سکے، صرف ایک زبان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو دیکھا تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ اے میرے رب، تو نے اس عورت کو کسی نعمت سے نہیں نوازا، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سوچ کر آنا ہی تھا کہ وہ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ، تو اللہ کا نبی ہوگا، لیکن یہ نہ کہو کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے اس کا ساری زندگی شکر نہیں ادا کر سکتی۔ اے موسیٰ، اگر اللہ مجھے قدم دیتا تو میں چل کر باہر جاتی اور گناہ کرتی، لیکن اللہ مجھے عزیز رکھتا ہے، اس لیے ان گناہوں سے بچا لیا۔ مجھے اللہ دیتا تو شاید میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی، آنکھیں دیتا تو شاید میں نامحرموں کو دیکھتی، کان دیتا تو شاید میں گانا بجانا سنتی، صرف ایک ہی زبان دی ہے تاکہ میں اس کی تعریف کر سکوں، اس کا شکر ادا کر سکوں۔ وہ میرے آخرت میں درجات بڑھائے گا اور مجھے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ پاک نے میری روح کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا ہے، میں نے تمہیں کبھی دیکھا ہی نہیں، لیکن میں پھر بھی تمہیں پہچانتی ہوں، اور جو تم سوچتے ہو وہ سنتی ہوں، تو بتاؤ کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور فرمانے لگے، یہ تمہارا ایمان ہے،
جو کہ تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ جو عورت اللہ پاک کے قریب ہوتی ہے، اللہ پاک اس پر آزمائش بھی زیادہ ڈالتا ہے۔ تو جب ایسی عورتیں ان کو تکلیف و مصائب کے باوجود اللہ پاک کی ناشکری نہیں کرتی، اللہ اس کی تعریف کرتی ہے، اس کا شکر بجا لاتی ہے، تو وہ اللہ کے بہت بے حد قریب ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک اس کی کسی بھی دعا کو رد نہیں کرتے، اس کو دل کا سکون عطا کرتے ہیں، اور اس کو ایسی طاقت عطا فرماتے ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔